السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا وائرس کا ایک اور ہلاکت خیز دن، وبا نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 53 گھرانے اجاڑ دیے، جبکہ ایک ہی دن میں ملک بھر میں 2258 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ ریاست اخلاقی اقدار کھو دیں تو NRO جیسے معاہدوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں سینٹ انتخابات سے ظاہر ہوا ہم اخلاقی تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہندوستان خطے میں طاقت کا توازن خراب کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت سے مذاکرات سے کبھی راہ فرار اختیار نہیں کی۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی ہدایت MQM لندن کی خاتون رکن دیتی ہیں۔ پولیس اور رینجرز کی مشترکہ پریس کانفرنس میں انکشاف۔ ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دی گئی، پشاور ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک اپلیکیشن بند کرنے کا حکم سنا دیا۔ کینیڈا بھر میں کورونا کی وار تیزی سے جاری، مریضوں کی مجموعی تعداد 8,96,739 تک جا پہنچی، ہلاکتیں 22,335 ہو گئیں۔ ٹورنٹو میں کورونا کیسز 1 لاکھ کا ہنسا عبور کر گئے، شہر کی چیف ڈاکٹر کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھنے کا مشورہ۔ ویکسین پروجیکٹ کے متعلق مسیساگا کی میئر کا مایوسی کا اظہار۔ اونٹیریو حکومت کا وبائی صورتحال کے دوران بے گھر افراد کے لیے اہم قدم، شیلٹرز ہوم کے لیے حکومت کی جانب سے $255 ملین کی امداد دی جائے گی۔ اضافی امداد کمزور لوگوں کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ کینیڈا میں ویکسینیشن کے عمل میں مزید تیزی، آنے والے دنوں میں کینیڈا اپنے ویکسینیشن میں توسیع کے منصوبے کا آغاز کر دے گا۔ مارچ کے اختتام تک کینیڈا کو فائزر کی 8 ملین خوراکیں موصول ہوں گی۔ ایران جانتا ہے امریکہ کی کمزوری سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ ایران کو روکنے کے لیے مستقل مزاجی اور مضبوط پیغام کی ضرورت ہے۔ نئی امریکی انتظامیہ سعودی عرب کو کمزور کرنے کی کوششوں کا تدارک کرے۔ امریکہ نے میانمار کے فوجی سربراہ کے بچوں پر پابندیاں لگا دیں۔ امریکہ نے اس سے پہلے فوجی سربراہ سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف پابندیاں لگائی تھیں۔ میانمار میں مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 60 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ ایوان نمائندگان میں کورونا ریلیف پیکج بل دوبارہ منظور۔ ریلیف بل کے تحت امریکی شہریوں کو $1400 فوری دیے جائیں گے۔ صدر بائیڈن کورونا ریلیف پیکج پر دستخط کر کے اسے نافذ العمل کریں گے۔ امریکہ نے پاکستان کو ترکی سے گن شپ ہیلی کاپٹرز کی فراہمی رکوا دی۔ امکان ہے کہ پاکستان یہ گن شپ ہیلی کاپٹرز چین سے خریدے گا۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان 30 گن شپ ہیلی کاپٹرز کی خریداری کا معاہدہ ہوا تھا۔ سلو میاں نے فلموں کی کمائی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 3 فلمز ایسی ہیں جنہوں نے 200 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا۔ بھارتی ویب سائٹ کی جانب سے جاری کردہ رینکنگ میں اجے دیوگن 4تھے نمبر پر تھے۔ جب جیکی چین عامر خان کے ترجمان بن گئے، عامر خان نے انتہائی یادگار ملاقات قرار دیا۔ عامر خان نے کہا کہ جیکی چین نے مجھے کھانے پر بھی مدعو کیا۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں 11 کروڑ 86 لاکھ سے زائد افراد متاثر، مرنے والوں کی تعداد 26,32,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 53 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 13,377 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,97,497 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,258 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,80,944، سندھ میں 2,60,406، خیبر پختونخوا میں 74,722، بلوچستان میں 19,157، گلگت بلتستان میں 4,959، اسلام آباد میں 46,579، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,730 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک
تک 93,60,202 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,164 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,66,492 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,688 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 53 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 13,377 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,662، سندھ میں 4,448، خیبر پختونخوا میں 2,129، اسلام آباد میں 516، بلوچستان میں 202، گلگت بلتستان میں 104 اور آزاد کشمیر میں 316 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیراعظم عمران خان نے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے لیے مرزا آفریدی کو نامزد کر دیا۔ وہ سابق فاٹا سے تحریک انصاف کے رکن ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ریاستیں اخلاقی اقدار کھو دیں تو این آر او جیسے معاہدوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ سینٹ انتخابات سے ظاہر ہوا ہم اخلاقی تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، تاریخ گواہ ہے اخلاقی گراوٹ بدعنوانی نے ریاستوں کو تباہ کر دیا۔ اخلاقی برتری کے بغیر ریاستیں انصاف فراہم نہیں کر سکتی۔ انصاف قانون کی حکمرانی کے بغیر ریاستیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ریاست حکمرانی کا اخلاقی جواز کھو دے تو ناجائز سہارے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلے بہت سی قومیں تباہ ہوئیں۔ قوموں کی تباہی کا سبب طاقتور اور کمزور کے لیے مختلف قوانین ہونا تھا۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے لیے مرزا آفریدی کو نامزد کر دیا۔ حکومت کی جانب سے چیئرمین سینیٹ کے امیدوار صادق سنجرانی کے بعد ڈپٹی چیئرمین کے لیے مرزا آفریدی کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے مرزا محمد آفریدی کو ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے لیے نامزد کیا ہے۔ وہ سابق فاٹا سے تحریک انصاف کے رکن ہے۔ مرزا محمد آفریدی کی نامزدگی کا فیصلہ وزیر اعظم کے ظہرانے میں فائنل کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتوں نے بھی مرزا آفریدی کے نام پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت اپنی سیکیورٹی ضرورت سے زائد ہتھیار خرید رہا ہے۔ بھارت ہتھیاروں کے حصول سے خطے میں طاقت کے توازن کو خراب کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت اپنی سیکیورٹی ضرورت سے زائد ہتھیار خرید رہا ہے۔ بھارت ہتھیاروں کے حصول سے خطے میں طاقت کے توازن کو خراب کر رہا ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج کی جانب سے کشمیریوں کے انسانی و بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیریوں کے قتل عام کی مذمت کرتا ہے اور مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چاہتا ہے۔ Now coming to the situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, the Indian occupation forces martyred one more innocent Kashmiri youth last week in staged cordon and search operation in Sopore town of Baramulla district in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan condemns the continuing extrajudicial killings by the Indian occupation forces in IIOJK. The independent voices continue to raise concerns on the gross human rights violations in IIOJK. ترجمان کا کہنا تھا کہ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کا ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا۔ ہاٹ لائن اور فلیگ میٹنگ کے رابطے معمول کے ہوتے رہتے ہیں۔ بات چیت کا مقصد ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر مسائل کا حل ہے۔ پاکستان کا بھارت سے کووڈ ویکسین منگوانے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ پاکستان کو ویکسین بھارت نہیں گاوی الائنس فراہم کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ کرنل ریٹائرڈ حبیب زاہد کی نیپال میں گمشدگی میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ سامنے آیا ہے۔ عالمی برادری کرنل ریٹائرڈ حبیب زاہد کو بازیاب کرانے میں تعاون کرے۔ زاہد حفیظ نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے متفقہ لائحہ عمل کے لیے ممالک آپس میں رابطے میں ہیں۔ افغانستان مسئلے کا کوئی عسکری حل نہیں ہے۔ پاکستان رینجرز سندھ اور پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ کہکشاں حیدر نامی خاتون بیرونی ملک بیٹھ کر ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ خاتون ایم کیو ایم لندن کی رابطہ کمیٹی کی رکن ہیں جو ٹارگٹ کلرز کو ہدایت دیتی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وہ ویریس وارداتوں میں انوالو تھے، ان میں جب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پاکستان رینجرز سندھ نے متحدہ قومی موومنٹ لندن کی رابطہ کمیٹی کی رکن کہکشاں حیدر کی مبینہ ٹارگٹ کلر سے گفتگو میڈیا کے سامنے پیش کر دی، جس میں امریکہ میں مقیم کہکشاں حیدر نے ٹارگٹ کلنگ کی واضح ہدایات دیں۔ تو ایسا ہے کہ فرائیڈے اور سیٹرڈے
मुझे आपसे शाम में आप चाहिए ना, जी भाई। अगर अगर हो गया तो फ्राइडे, अगर हो गया तो DIG CTD उमर शाहिद, SSP आरिफ अजीज और सिंध रेंजर्स के कर्नल शब्बीर ने कराची में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अमेरिका में मुकीम MQM लंदन की कहकशां हैदर कराची में टारगेट किलिंग टीम को इनडायरेक्ट हेड कर रही हैं। सिंध रेंजर्स के कर्नल शब्बीर ने बताया कि कराची में टारगेट किलर्स काम कर रहे हैं, उनको ये खातून लीड कर रही हैं। कहकशां हैदर पर पहले ही एक मुकदमा दर्ज है। कहकशां हैदर बैरून मुल्क बैठकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। उनमें से कुछ टारगेट्स ऐसे भी थे जिसकी वजह से एक सेक्टेरियन रिफ्ट भी हो सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना अभी कंट्रोल में हैं। लेकिन आपको एक बताना और आपके नॉलेज में लाने की चीज़ मकसूद था कि किस तरीके से ये बाहर बैठ के भी ये लोग इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाह रहे हैं। हमें ऑपरेशन में ये मालूम हुआ कि वारदात होती है और बैंक में रकम मुंतकिल होती है। रेंजर्स ने जिनको गिरफ्तार किया था उनको उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। वो लोग भी कहकशां नामी खातून का नाम ले चुके थे। मीडिया ब्रीफिंग में DIG CTD उमर शाहिद ने बताया कि कराची की टारगेट किलिंग में अमेरिका में मुकीम MQM लंदन की कहकशां हैदर मरकजी किरदार निकली हैं। रेंजर्स और CTD ने एक मुश्तरका ऑपरेशन किया है। 2017 में रेंजर्स ने MQM लंदन की टारगेट किलर्स की टीम पकड़ी थी। MQM लंदन का हमेशा से कराची में दहशतगर्दी फैलाने का मकसद रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग में कहकशां की जानिब से टारगेट को सर पर गोली मारने की हिदायत दी गई। टारगेट किलर को मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट तब्दील करने की हिदायत दी गई। मुंह और गर्दन पर टारगेट करने की हिदायत की गई। उमर शाहिद ने कहा कि टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से अब मजबूत शवाहिद मिले हैं। अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नतीजा खेज साबित हो सकती है। हमें इस बार बैंकिंग ट्रांजैक्शन के हवाले से भी शवाहिद मिले हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट केसर रशीद ने रिमार्क्स दिए हैं कि टिकटॉक वीडियो से मुआशरे में फहाशी फैल रही है। जो वीडियो अपलोड होती हैं ये मुआशरे को काबिल कबूल नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से टिकटॉक एप्लीकेशन बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में टिकटॉक के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें DG PTA, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दरख्वास्त गुजार वकील पेश हुए। चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने इस्तफसार किया कि टिकटॉक एप्लीकेशन बंद करने से उनको नुकसान होगा, जिस पर DG PTA ने इस बात में जवाब देते हुए कहा कि जी हाँ, उनको नुकसान होगा। डायरेक्टर जनरल PTA ने कहा कि टिकटॉक अहदेदारों को दरख्वास्त दी लेकिन अभी मुस्बत जवाब नहीं आया। चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि टिकटॉक वीडियो से मुआशरे में फहाशी फैल रही है। जो वीडियो अपलोड होती हैं ये माशरे को काबिल कबूल नहीं। इससे सबसे ज्यादा नौजवान मुतासिर हो रहे हैं। एप्लीकेशन से मुतालिक जो रिपोर्ट मिली वो अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि जब तक टिकटॉक हुक्काम ताउन नहीं करते एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाए। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।